السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 216 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ کتبہ کتابت سے لکھنا، اور یہ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بات لکھ دی گئی ہے، یعنی لازم کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی رمضان کے روزوں کے حوالے سے، وصیت کے حوالے سے اور قصاص کے حوالے سے یہی تعبیر رہی ہے کتبہ۔ اس سے مراد ہے فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم لوگوں پر، کتب علیکم تم لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے، یہ لازم کر دیا گیا ہے۔ تمہارا اختیار نہیں، بس اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ تو کتب علیکم، اے مومنو تم پر فرض کر دیا گیا ہے القتال، جنگ کرنا، قتال، مقاتلہ، وہو کرہ لکم، وا کے معنی اور بھی کرتے ہیں، وہ حالیہ آتا ہے تو اس کے معنی اس حالت میں کہ، جبکہ ہوا وہ، یعنی جنگ کرنا، القتال، کرہن ناگوار ہے، لکم تم لوگوں کو، وعسا، وا کے معنی اور، عسا کے معنی ممکن ہے، قریب ہے، ہو سکتا ہے، ان کہ تکرہو، کرہن سے، کراہت سے، کراہت کے معنی ناپسند کرنا، کاریہا اس آدمی نے ناپسند کیا، یکرہو مضارع کا صیغہ ہے، وہ ناپسند کرتا ہے، تکرہو تو ناپسند کرتا ہے، اور وہ نون لگائیں گے تو تکرہونا، تم سب ناپسند کرتے ہو، ناپسند کرو گے۔ لیکن اس سے پہلے جب ان لگا تو نون، تکرہونا کا نون گر گیا تو یہ بن گیا ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، عسا ان تکرہو، ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو، تمہیں ناگوار گزرے، ممکن ہے، شیئن کوئی بھی چیز، وہوا میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اور کے معنی میں بھی آتا ہے، حالیہ اور جب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وہ حال یہ ہے کہ ہوا وہ، یعنی قتال یا وہ چیز جو تم ناپسند کرو وہ ہو، خیرن بھلی ہو، لکم تمہارے لیے، یعنی تم قتال کو ناپسند کرتے ہو، اور عین ممکن ہے، بہت قریب ہے یہ بات کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، ایک چیز تمہیں ناگوار ہو، جبکہ اس میں تمہارے لیے بھلا ہو۔ اسی طرح وعسا، یہ بھی ممکن ہے، ان تحبو، حب سے، محبت، چاہت، پسند کرنا، احبا اس نے پسند کیا، یحبو وہ پسند کرتا ہے، تحبو تو پسند کرتا ہے، تو جیسے وہ تکرہو سے تکرہونا تھا، یہ تحبو سے تحبونا ہے، تم سب پسند کرتے ہو، اور وہاں تکرہونا کا نون آخر میں گر گیا تھا ان کی وجہ سے، یہاں بھی تحبونا سے پہلے ان آیا ہے تو نون گر گیا، تو ان تحبو کہ تم پسند کرو، جیسے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، تم نفرت، تم پر گراں گزرے، اور ان تحبو تمہاری چاہت ہو، شیئن کوئی چیز، وہوا جبکہ وہ چیز شرن بری ہو، لکم تمہارے لیے۔ جس طرح یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار گزرتی ہو لیکن تمہارے لیے بھلی ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند آتی ہو مگر تمہارے لیے صحیح نہ ہو،
تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو اس میں، تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ واللہ، اور اللہ تعالی یعلم، وہ علم رکھتا ہے، وانتم، اور تم لوگ لا تعلمون، علم نہیں رکھتے ہو، جانتے نہیں ہو۔ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے مومنو، تم پر قتال، جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے بھلا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور اس میں تمہارے لیے برا ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت 216 ہے۔ سورۃ البقرہ کی تکمیل جو ہے وہ سورۃ محمد کے بعد نازل ہوئی، وہی سورۃ محمد جس کا نام سورۃ القتال بھی ہے، کیونکہ اس میں جنگ کی فرضیت کا حکم آ چکا تھا پہلے سے۔ جب جنگ کی فرضیت کا حکم آ گیا تو اب مدینہ کا جو ماحول تھا، اس ماحول میں وہ لوگ جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ کئی لوگ منافق بھی اسلامی گروہ کے اندر شریک ہو گئے تھے، جو اپنا اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر وہ حقیقتاً مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے تو جنگ کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے، اسلام خون خرابہ کرنا چاہتا ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے، اور بھائی ایسے فساد نہ کرو، بس سلو کے ساتھ بس صرف تبلیغ اور تھوڑی سی دعوت چلتی رہے، بس آرام آرام سے دعوت دو، تبلیغ کرو، یہ جہاد نہیں۔ اور پھر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو ابھی پوری طرح تربیت بھی جن کی نہیں ہوئی تھی اور دلوں کے کچھ کمزور تھے، تو وہ بھی ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جبکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ کہیں جہاد کا حکم ملے ہم ہاتھ کھولیں، ورنہ مکہ میں تو یہ حکم تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، مار پڑ رہی ہے یک طرفہ برداشت کرو۔ تو پھر جب مدینہ میں پہنچے تو اب ایک طاقت بنے تو خواہش ہوئی کہ اب جہاد کا حکم ملے، تو لہٰذا آ گیا، مگر جو کمزور دل تھے ان کی پوزیشن کچھ اور تھی، پھر منافقوں نے اس کو اور زیادہ اس کو ہوا دی اور مشکلات پیدا کی، لوگوں کے اندر اور جہاد کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا ایسے موقع پہ فرمایا گیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یعنی تمہارے ناگوار اگر ہے بھی صحیح، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ جہاد کی فرضیت ختم ہو جائے گی، جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاد کے بارے میں احادیث جو ہیں اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ قیامت تک فرض ہے۔ تو فرمایا جو فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تمہیں ناگوار ہو، تمہیں ناگوار ہے، مگر یہ فرض ہے، اب کرنا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھو کہ کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہو مگر اس میں تمہارے لیے بھلا ہوگا۔ کڑوی دوائی کبھی کھانی پڑتی ہے، آپریشن کروانا پڑتا ہے، صحت اور لمبی زندگی کے لیے، وسیع تر مفاد کے لیے۔ اسی طرح عین ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے بری ہو اور تم اسے پسند کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول انسانی فطرت کو واضح فرما دیا، اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ حکم کون سا چلے گا، وہ اللہ ہی کا چلے گا، کیونکہ حقائق کو صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم تو کبھی وقتی مفادات، کوئی جزوی معاملات، کوئی محدود سوچ کے تحت کبھی کسی چیز کو پسند کر سکتے ہو، کسی چیز کو ناپسند کر سکتے ہو، مگر کرنا کیا ہے اس میں نہ تمہاری پسند کو دخل ہوگا نہ ناپسند کو دخل ہوگا، فیصلہ اللہ کا ہوگا، کیونکہ واللہ یعلم، اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، جبکہ تم لوگ نہیں جانتے ان حقائق کو جو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین عطا فرمائے، پکا ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ